شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، محض اس ایک دوسرے سے پڑھنے کے سبب سے. اور جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص انداز میں توحید کو بیان کیا. توحید کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یہ سب کے سب اللہ کی وحدانیت کے گواہی دیتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کے گواہی دیتے ہیں. تو 3 شہادت کا ذکر کیا ہے. پہلی شہادت اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری شہادت فرشتوں کی، اور تیسری شہادت اہل علم کی. اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی شہادت وحدانیت پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے جو مظاہر رکھے ہیں، قدرت کی جو نشانیاں ہیں، یہ پورا نظام کا جو پورے عالم کا جو نظام اور سسٹم ہے، ان تمام کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. تو یہ جو کائنات کے اندر اللہ کی وحدانیت پر نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی جانب سے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں بھی اتاری ہیں جن کے اندر توحید کی بات کہی گئی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر اور رسول کو بھیجا ہے، ان تمام نے یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کائنات کے اندر جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کتابیں ہیں، رسول ہیں، یہ چیزیں جو کہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے یا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، چونکہ یہ چیزیں اللہ کی جانب سے ہے تو گویا اللہ کی ہی شہادت ہے کہ اللہ ایک ہے. سمجھ میں آئے؟ اللہ کی شہادت کا مطلب اس کے کائنات کے اندر جو اس کی وحدانیت پر نشانیاں ہیں، اور جو انہوں نے پیغمبر بھیجے، جنہوں نے وحدانیت کی تبلیغ کی، جو انہوں نے کتابیں بھیجی جس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے خود یہ کہا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے لیے اتنی ساری دلائل ہیں. اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے. اور فرشتوں کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے نظام کو، اللہ کی سب چیز کو دیکھ کر دیکھتے بھی ہیں اور تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. ان تسبیحات کے اندر توحید ہے، ان تسبیحات کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں،
اسی طریقے سے اہل علم سے مراد علماء اکرام اور وہ تمام حضرات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، اپنی پہچان کا علم دیا ہے، توحید کا علم دیا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ یہ سب کے سب حضرات اپنی تقریروں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اہل علم کی گواہی سمجھ میں آ گئی، فرشتوں کی بھی گواہی اور اللہ رب العزت کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی، اور گواہی بھی اس شان کے کہ اعتدال کے ساتھ سارا جو سسٹم ہے وہ قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ تفسیر بغوی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ دو عالم یہودیوں کے جو دو عالم تھے بڑے، وہ ملک شام سے مدینہ پہنچے تو چونکہ وہ ایک زمانہ تھا جس میں بہت سارے اہل علم کو، جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کو معلوم تھا کہ ایک لاسٹ نبی، آخری نبی آئیں گے، ان کے بارے میں بہت ساری نشانیاں پچھلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، توریت انجیل کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو جو موجودہ زمانے کے جو بگڑتے حالات تھے، اس کو دیکھ کر بہت سارے سمجھدار لوگوں کو انتظار تھا کہ آخری نبی بس آنے ہی والے تھے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ جو ٹوہ میں بھی رہتے تھے کہ کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، کدھر آئیں گے۔ تو جس جگہ میں آخری نبی آنے والے ہیں، اس جگہ کے بارے میں بھی تورات کے اندر ہے، نشانیاں ہیں کچھ۔ تو وہ جب عالم یہاں آئے مدینہ منورہ، اس وقت اللہ کے رسول پہنچ چکے تھے مدینہ، تو وہاں کی جو سرزمین کو دیکھا، وہاں کے آب و ہوا، وہاں کے درخت وغیرہ سب چیز کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو جو محسوس ہوا کہ یہ وہی جگہ لگتی ہے جہاں پر کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا، اطلاع ملی کہ کوئی صاحب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی احمد ہیں، کیا آپ ہی محمد ہیں، چونکہ یہ سب نام آ چکے تھے تورات میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ پھر ان دونوں نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ یہ بتائیے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے ان میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، جس میں سب سے بڑی شہادت دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے اپنی تخلیقات کے اندر بھی جو نشانیاں دی ہیں اس کے ذریعہ بھی ثابت ہوتی ہے، پچھلی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ باتیں ہیں، پچھلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان میں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی شہادت والی آیت جو ان کو اللہ کے رسول نے سنائی تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ہے اس آیت کا ایک پس منظر تفسیر کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس میں اللہ کے رسول نے تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں اے میرے پروردگار۔ تو جو شخص، ایک روایت میں جو شخص یہ جملہ پڑھ لے گا اس آیت کے بعد تو اللہ رب العزت کل قیامت کے روز کہیں گے اس بندے نے مجھ سے ایک عہد کیا اور میں اس عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ عہد ظاہر بات، جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا جو ہے کہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے زمانے یہ بات کہہ دی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عہد ہے، ایک معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے والے، سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہیں، چنانچہ اس کو جنت ملے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک کام یہ ہے کہ جب یہ آیت پر پہنچے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، یہ آیت نمبر 18 ہے،
تو وہاں پر اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں ہی آدمی پہلے زبان سے نہ کہہ سکے دل سے ہی صحیح کہ میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ آیت اور آیت الکرسی وہ ہو گئی، اور اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 25 ہے اور 26 آیت نمبر 26 اور 27 ہے، قل اللہم مالک الملک سے لے کر حساب تک۔ یہ چاروں آیتیں جو شخص پڑھے گا ہر نماز کے فرض نماز کے بعد تو اللہ رب العزت اس کی 70 ضرورتیں پوری کرے گا۔ 70 ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ضرورت ہے اس کو پوری کریں گے، اور اس کے سب سے بڑی ایک کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے، قابل قبول دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین کے اصل معنی لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے لحاظ سے طریقہ کے آتے ہیں، نہج، منہاج، طریقہ، اور ایک اور بھی معنی ہے، موٹا موٹی اتنے سمجھیے کہ دین کے معنی ہے طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسلام کے معنی وہ ہے جو اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے کہا تھا، اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کو کے تابع کر دینا، یہ ایک معنی ہے۔ اس لحاظ سے ہر نبی کا جو دین ہوتا تھا وہ دین اسلام ہوتا تھا، کیونکہ اس کے جو ماننے والے ہوتے تھے وہ سب مسلمین تھے، کیونکہ ہر ایک نبی میں یہ بات کہی ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کے تابع اور فرما بردار بن جاؤ، تو ہر نبی کے ماننے والے ہر زمانے میں دین اسلام کو فالو کرنے والے تھے۔ تو دین اسلام کے اس معنی کے لحاظ سے تو سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ہے نا، کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اور اسی طریقے سے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس لحاظ سے تو سب ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ ہے، ایک اور معنی ہے دین اسلام کے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہوئی تمام باتوں پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق ہوئی تمام باتوں پر چلنا۔ اس لحاظ سے صرف اور صرف آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ پوری کی پوری شریعت اسلام ہے۔ اب مطلب کیا ہو جائے گا کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ان الدین، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، دین کا اور بھی معنی ہے لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے وہ الاسلام، وہ اسلام ہے، یعنی وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر شریعت آئے وہی اللہ کے نزدیک طریقہ مقبول ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے دین منسوخ ہیں، اگرچہ وہ دین آسمانی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جس وقت لے کر آئے تھے وہ دین برحق تھا، لیکن جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب وہ منسوخ ہو گیا، ساری کے سارا جو چلے گا وہ یہی شریعت چلے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے، لیکن جن باتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر منسوخ کیا تو اب وہ دین اسلام نہیں رہا۔ تو ہر نبی کا دین اس کے زمانے میں دین اسلام تھا، اور جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب دین اسلام جو ہوا وہ صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ اسی سورہ کے اندر دو چار رکوع کے بعد آیت آ رہی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا
فلن يقبل منه، وہ اس سے قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، رتی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہاں پر ایک بات کہنے کی ضرورت ہے کہ آج بہت سارے لوگ، یہ بالکل اسپشٹ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، قابل قبول دین وہی ہے، اور اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا طریقہ لے کر آئے گا تو فلن يقبل منه، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ اب مسئلہ آ جائیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رواداری کے نام پر، مذہبی رواداری دکھائیے، بھائی چارہ رواداری کے نام پر یہ کہتے ہیں نادانی کی وجہ سے یا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب کے ساتھ اور ان سب کے ذریعہ جو ہے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ آپ جو ہے اچھے اعمال کریں، اور اچھے اعمال کو وہ زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں، رسمی ملاقات، اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کی مدد، یہ سب کریں تو کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو وہ جو ہے قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ سب چیزیں یقیناً جو ہے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہی ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم مان لیتے ہیں، جیسا لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی اگر کوئی ہے اچھے کام کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، یا وہ بھی نجات پا لے گا، اس طرح کی بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام اچھا کیا ہے ہم اس کو اچھا کہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی نجات پا لے گا کل قیامت کے روز، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، ایک ہے ماننا اور ایک ہے اس کا یقین رکھنا، اور اس پر چلنا، اور ایک ہے یقین رکھنا۔ نہ چلے تو ایک مسلمان کی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دین اسلام کے ایک ادنا سے حکم کی توہین کرتا ہے، یعنی کہ ضروریات دین کا پالن نہیں کرتا، اس کا یقین نہیں رکھتا، یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یہ ضروریات دین ہے، ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ کتنوں ہی اچھا سے اچھا کام کر لے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقبول نہیں ہے، وہ باغی ہے، باغی ہی رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو جا کے مارنا ہے، یہ ایک حکم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے سائے میں آ کر جو کام کیجیے تب وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ یہیں پر ایک بات آپ نے سنا ہوگا، بڑی سنی ہوگی، خاص طور پر انڈیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے۔ کون سا دھرم ہے؟ انسانیت کے تحت کون سی باتیں آتی ہیں؟ آپ کو بتائیے، کسی کی مدد کر دینا، سفر میں آپ ہیں تو کوئی سامنے والا ہے بوڑھا آدمی، آپ اٹھ کر جگہ دے دیا، کسی کی جان بچا لی آپ نے، یہ سب آپ نے انسانیت کہا۔ اسلام بھی ان چیزوں کو ثواب کا کام قرار دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے انسانیت کوئی دھرم نہیں ہے، انسانیت کے تحت جو باتیں آتی ہیں اگر وہ اچھی ہیں تو اسلام اس پر ثواب رکھا ہے، اسلام میں اس پر ثواب ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کام کو کسی دوسرے دھرم کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اگر وہ اچھا کام ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے تو اسلام کی طرف منسوخ کریں۔ کسی کی جان بچائے آپ نے، غیر مسلم ہی ہے تو اسلام اس پر بھی ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پر ثواب نہیں ہے، لیکن اس کو انسانیت سے نہیں جوڑنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے انسانیت کے ناطے نہیں، ہمارا اسلام یہی حکم دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے انسانیت کوئی دھرم ہے ہی نہیں ہے، انسانیت کی طرف اپنی اچھی باتوں کو، اچھے کام کو وہ دھرم والے منسوخ کریں جن کے یہاں دھرم میں وہ باتیں نہ ہوں۔ اپنی سیٹ کو چھوڑ کر دوسرے کو سیٹ دینا
کوئی بوڑھا آدمی آ گیا تو اس کو بیٹھنے کی جگہ دینا اسلام میں ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی میں تیسرے درجے کا پڑوسی یہ بھی ہے جو سفر کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ تو اسلام کے دائرے میں یہ کام ہے۔ اب وہ آدمی جس کے دھرم میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کہیں بھائی ہمارے ہم نے انسانیت کے ناطے یہ سب کیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اچھا کام کیا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے کریں آپ، اور جب ثواب کی نیت سے کیا ہے تو یقیناً وہ اسلام ہے تو اسلام کی طرف ہی منسوخ کریں۔ انسانیت بڑا دھرم نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے پورا کا پورا سارا کا سارا چھوٹا بڑا سب دھرم جو ہے وہ اسلام ہے۔ اچھا کام کیا ہے آپ نے اس کا ثواب ملے گا، اسلام کی طرف نسبت کیجیے اور یہی سوچ کر کیجیے ہم کو ثواب ملے گا، یہ ہے کہنا کریں۔ مطلب آج جو رواداری کے نام پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے۔ اب یہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے جو ہے وہ ایک مخصوص نعرہ ہوتا ہے رام والا، وہ سب لگا کر باضابطہ جو ہے غیر مسلم کی کو جلایا جا کے، آپ یقیناً اگر اس کا بندوبست نہیں ہے، آپ تو کوئی پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، آپ اس کے بندوبست کر دیں، آپ اس کے پیسے دے دیں، انہی لوگوں کو تیار کریں کہ آپ اپنا کام کیجیے جا کے، جو خرچہ ہے دیں گے۔ لیکن یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کے مردہ کو اٹھا لیں اور ان کا جو مخصوص نعرہ ہے وہ لگا کر باضابطہ ان کی شب کو جا کر جلائیں۔ یہ ایک میں نے مثال دی، ورنہ لوگ رواداری کے نام پر کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہولی کھیل لیتے ہیں لوگ بہت ڈھیر سارے، ان کے دھارمک جو تہوار ہیں اس میں شرکت کر لیتے ہیں، تو یہ سب کی گنجائش نہیں ہے، ایک حد تک ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ رواداری نہیں کیجیے، رواداری کیجیے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ یہی ایک دھرم ہے خاص طور پر جو کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ایک حد ہے، خیال رکھنے میں ہم اپنے دھرم کو نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی ضروری نہیں خیال رکھنے کے لیے ہم اپنے دھرم کو ہی چھوڑ دیں، اپنے دھرم پر رہتے ہوئے ہم سارا کام کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ کام سیاست کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ مقصد سے کرتے ہیں، خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، چونکہ اس زمانے میں یہودی اور عیسائی تھے، لیکن یہ سب کے سب غیر مسلم کے لیے ہے کہ یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے پورے جو ہے ان کے دین کو اختیار نہ کریں۔ تو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شریعت میں جتنا دائرہ ہے اتنے دائرے میں رہ کر ہم مدد کریں، اور وہ دائرہ کافی ہے، وہ دائرہ بھی بہت تنگ نہیں ہے۔ آپ اپنے دین دھرم پر رہتے ہوئے جتنی مدد کرنا چاہیں کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کے جو ہے دھارمک میلے میں جا کر ڈانس کریں تبھی رواداری ہو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں دین اسلام سے متعلق۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہ آیت کے رکوع ختم کر لیتے، ترجمہ ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر چکا۔ یہ اس لیے کہا کہ اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے ان لوگوں نے اللہ کی عبادت میں کچھ نہ کچھ شرک کر لیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کو شرک کے ساتھ کر لیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت شروع کر دی، تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ لوگ حجت کرتے ہیں تو آپ کہیے بھائی ہم تو مکمل خالص توحید والے ہیں، اور جو میرے پیرو تھے یعنی میرے فالوور ہیں جو اہل ایمان ہیں، ان سب کا یہی ہے کہ اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا خالص بس۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر وہ لوگ اسلام لے آویں تو وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ گردانی کرے تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ یہ سورہ نمبر 10 مکمل ہو گیا، تیسرا پارہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جب تک حیات سے رکھے، دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔